یہ صاحب یہ بائنڈنگ ہے یا نہیں ہے؟ ایک نقطہ جو امپورٹنٹ ہے سب سے جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ قانون بنانے کا اختیار نہیں رکھتا. وہ اگر اس کو اچھا نہیں لگتا تو اسمبلی کا کہے گا کہ اس قانون کو بدل دے. قانون آخر پھر اسمبلی نے بننا ہے، لیکن جب تک وہ قانون موجود ہے اس کے اوپر اس کو عمل کرنا پڑا. دوسری بات یہ ہے کہ آئین کے مطابق آئین کی انٹرپریٹیشن بھی الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں، سپریم کورٹ کا اختیار ہے. یہ واحد اختیار ہے کہ آئین کے مطابق لا کون سا ہے. یہ پاکستان میں کسی غیر نسل خیر کا اختیار نہیں، یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے. کل کو کوئی بندہ کھڑے ہو کے سیکرٹری کہہ دیتا ہے کہ جی میں تو نہیں مانتا ہوں، یہ آئین کے خلاف ہے قانون بنا ہوا، میں نہیں مانتا ہوں. یا کل کو چیف سیکرٹری کہہ دیتا ہے، یا اسی طرح الیکشن کمیشن کل کو کوئی بھی ادارہ کہہ دیتا ہے کہ آپ نے جو قانون بنایا تو وہ جائے گا سپریم کورٹ کے پاس. تو یا تو سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گی یا اس کے ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو پاکستان میں مروجہ طریقہ کار ہے وہ پولنگ سٹیشنز کا طریقہ کار ہے. اب آپ دیکھیں کہ جن کو بلوچستان اور کے پی کے کی بات کی ہے، بلوچستان اور کے پی کے میں وہاں الیکشن کرواتا رہا ہوں. میں کم از کم 30% ایریاز ایسے ہیں جہاں پر آپ کو الیکشن بوتھ کا ہے وہ بنانے پڑتے ہیں امپرووائزڈ. آپ کا کوئی اس میں لکھا ہوا ہے طریقہ کار میں کہ بلڈنگ ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، آپ کو امپرووائز بنانے پڑتے ہیں اور آپ امپرووائز بناتے ہیں. آپ جہاں ای وی ایم آئے گی وہاں ہے، جہاں ای وی ایم پروویژن نہیں ہوتے گی وہ نہیں ہے، جہاں وہ اس طرح یہ ساری کی ساری چیزیں. مثلا فار ایگزامپل پولنگ سٹاف کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں پروویژن ہے. اس طرح کا ہو، اس طرح کو گورنمنٹ کا آفیسر ہو فلاں نہیں ہوتا تو ہم بینکوں سے لیتے تھے، نہیں ہوتا تو ہم پرائیویٹ انڈیویجول سے لیتے تھے. تو بیسیکلی آئین کے مطابق ان کو اگر ان کو کہا جائے گا تو انہوں نے اختیار کرنا ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا کہ نہیں وہ اس کو آئین کا، تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ اٹھیں چیلنج کریں. صحیح، کسی نے روکا ہے چیلنج کرنے کو؟ ایک قانون ایسا بن گیا ہے کہ جو آئین کا مذاق اڑا رہا ہے. تو آپ کو تو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ ای وی ایم کے تحت الیکشن جو ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے اگر پنجاب میں یہ قانون پاس ہو جاتا ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو، یہ جس پر اتفاق ہو گیا ہے اور یہ صاحب اگر قانون پنجاب میں یہ پاس ہو جاتا ہے کہ 3 مہینے بعد جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ بھی ای وی ایم سے کرائیں، تو اس میں کیا دانشمندی ہوگی؟ 3 مہینے میں کیا ممکن ہے ای وی ایم سے انتخابات کرانا؟ میں نے آپ کو 10,000 دفعہ مثال دی ہے کہ پاکستان میں ووٹر ہیں 5 کروڑ جو ووٹ دیتے ہیں، تقریباً 9 کروڑ کے قریب ووٹر ہیں، 50% ووٹ دیتے ہیں. پاکستان میں 18 کروڑ موبائل فون ہیں. ٹھیک، گاؤں میں بھی ہیں، اس جگہ ہیں جہاں بجلی نہیں ہے. سب نے بایو میٹرک کرایا کہ نہیں کرایا؟ کیسے ہو گیا؟ کوئی لڑائی ہوئی؟ نہیں، مگر جھگڑا ہوا؟ کسی نے کہا کہ اوریا مقبول جان کا ووٹ جو ہے اسد اللہ کو مل گیا موبائل جو ہے، کیونکہ they were conscious کہ میرا موبائل کسی اور کے نام پہ نہ جائے. پروکیورمنٹ جو ہے جب پبلک کانشیس ہوتی ہے مشینوں کی، وہ 3 مہینے میں کیا لاکھوں مشینیں؟ ہاں وہ مسئلہ ہے، وہ ہے نہیں وہ بڑا مسئلہ ہے. یہ اگر کریں گے بھی تو بات آخر میں ہوگا یہ کہ نہیں ہو سکتا، تو ہمیں ایک پرانے طریقے پہ آنا پڑے گا. وہ پروسیجرل لا ہے. وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھر پرمیشن مانگے گی کہ ہم کیا کریں. وہ دیٹ از پروسیجر. پرائم وہ ہے، پروسیجر طے کرتی ہے پارلیمنٹ، وہ جیسے بھی کرتی ہے آئین کے مطابق. آپ کی اکثریت ہوگی، آپ اس طرح کا قانون پاس کر لیں. جب اس ملک میں اکثریت تھی، لوگوں نے 18th امینڈمنٹ پاس کر دی. 18th امینڈمنٹ نے جس کو چاہا جیسے رگڑ دیا. تقریباً آپ نے تقریباً 110 امینڈمنٹ دنیا کے کسی ملک میں ہوا ہے کہ ایک ساتھ 112 کے 13 امینڈمنٹ ہو جائیں، اور اس کے جو اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. اور یہ صاحب آپ کے خیال میں اپوزیشن کیا حاصل کرنا چاہتی ہے اور کیا رجسٹر کروانا چاہتی ہے؟ یہ بریفنگ اٹینڈ نہ کر کے، اس کا بائیکاٹ کر کے اپوزیشن کیا اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں، جب بائیکاٹ کرنے کا ان کو کوئی فائدہ ہونا تھا اس دن تو انہوں نے چلے گئے اندر. شہباز شریف صاحب کو رضا ربانی اور نائک صاحب نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم اس وقت بائیکاٹ کر دیں گے تو یہ ٹوٹل کاؤنٹ پہ بات چلے جائے گی، اور جب ٹوٹل کاؤنٹ پہ بات چل جائے گی تو پی ٹی آئی کے پاس ٹوٹل کاؤنٹ پہ مسئلہ نہیں آئے گا. ابھی تو وہ ہوا یہ کہ انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے کہا نہیں چلیں ہم تو پرائم منسٹر نے تقریر کرنی ہے، ہم وہاں جا کے ہنگامہ کریں گے. ٹھیک، انہوں نے ہنگامہ کرنا کی کوشش کی، شور شر مچایا. شور شر مچ جانے کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کہا، کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ دیکھیں آپ اپنا کاؤنٹ کریں، کاؤنٹ پورا نہیں. انہوں نے استاذ حیدر صاحب نے، اور وہ کاؤنٹ پورا ہو گیا. جب وہ کاؤنٹ پورا ہوا تو انہوں نے اگلے 5 بھی منظور کروا لیے، اور پھر اس کے بعد یہ باہر آ گئے. اب ان کے پاس سپریم کورٹ میں جانے کی ایک کوئی وجہ ہی ختم ہو گئی ہے کہ یہ جناب ان کی عددی اکثریت پوری نہیں تھی.
تو جہاں تو ان کو جانا نہیں چاہیے تھا وہاں تو یہ چلے جاتے ہیں اور بل پاس ہو جاتا ہے وہاں پر, اور بل کو ایک میں تجھے حیران نہیں ہوتی ہے یار یہ اپوزیشن یا تو ملے ہوئے اپوزیشن اور گورنمنٹ سارے کے سارے کہ آ جاؤ تم 5-10 منٹ کے لیے, ہم یہ کاؤنٹ پورا کر لیتے ہیں تاکہ سپریم کورٹ کے سامنے جانے کے قابل کوئی نہ رہ جائے. اور اب جہاں جانا چاہیے وہاں کہتے ہیں ہم نہیں جانا. یار خدا کے لیے پاکستان میں سچی بات یہ ہے کہ نہ حکومت ہو رہی ہے نہ اپوزیشن ہو رہی ہے. صحیح ہے. عفنان صاحب آپ اس میں کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, شاید آپ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ سپریم کورٹ کیوں نہیں لے کر گئے اس کو. نہیں, میں ایک بات ایڈ کرنا یہ چاہ رہا تھا ای وی ایم سے ریلیٹڈ, یہ میں آن دا ریکارڈ بات کہہ رہا ہوں. علی ظفر صاحب جو ہے اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ تھے جس کا میں بھی تھا جب ای وی ایم کا ہم بل ڈسکس کر رہے تھے. اس میں علی ظفر صاحب بہت بڑے قانون جو ہیں اس کے لائر بھی ہیں اور بہت ان کا زبردست کام بھی ہے. انہوں نے آن دا ریکارڈ ادھر یہ بات کی کہ جو یہ قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان ای وی ایم استعمال کرے گا جنرل الیکشنز کے لیے. یہ نہیں کہتا کہ 2023 کے الیکشن کے لیے کرے گا یا 2028 کے الیکشن کے لیے کرے گا. یہ ان کے الفاظ سے, میرے نہیں ہیں, یہ ان کے الفاظ سے منٹ ہوئی بھی میٹنگ ہے. اور یہی بات ہم بھی اب کرتے ہیں کہ بھائی اگر الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس ریسورسز ہوں گے, اگر ان کے پاس کیپیسٹی ہوگی, اگر پاکستان کے لوگ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ سارا کام ہو سکتا ہے اور یہ تب تو ہو جائے گا یہ کام, ورنہ یہ بات ادریج ہی ہوگا. آپ قانون پہ عمل درآمد اگر نہ ہو تو یہ قانون کی وائلیشن نہیں ہے. قانون پہ عمل درآمد نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کی وائلیشن اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ الیکشن کمیشن تو کہے گا ہم کر رہے ہیں, وہ یہ تھوڑی کہہ رہے کہ ہم نہیں کر رہے. لیکن اگر پوری دنیا میں کمپیوٹر چپ ہی اویلیبل نہیں ہے, اگر آپ کے لوگ ہی ٹرین نہیں ہیں, آپ کے پاس لاجسٹکس نہیں ہے, ڈیٹا سینٹر نہیں ہے اور ٹائم نہیں ہے, تو یہ پھر اتنا ہی اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی جتنی وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 100% امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. یہ میں علی ظفر صاحب آپ نے ابھی عفنان صاحب نے کہہ دیا کہ آپ کے میٹنگز کا منٹ موجود ہوں گے, اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ 23 میں کرایا جائے, 28 میں بھی کرایا جا سکتا ہے جب الیکشن کمیشن سمجھے کیا وہ کرانے کے لیے کیپیبل ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ جی, میں نے یہ نہیں کہا, بلکہ شاید ان کو غلط فہمی ہوئی ہے تھوڑی سی. میں نے یہ کہا تھا کہ جو لا بنا تھا, قانون بنا تھا, وہ جنرل الیکشن کے لیے بنا تھا. اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کل کو ابھی 2 سال ہیں جنرل الیکشن میں, اگر سال بعد 1.5 سال بعد یہ سمجھ آ گئی پارلیمنٹ کو کہ یہ ہو نہیں پا رہا اور کچھ کمی ہے اس میں, تو گنجائش دی جا سکتی ہے, پارلیمنٹ اس میں امینڈمنٹ لایا جا سکتی ہے قانون میں, یہ کہنے کے لیے کہ آپ نہیں ایسی بات نہیں کر سکتے ہیں کریں. تو یہ موقف میرا بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر کہ یہ جنرل الیکشن میں استعمال کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی تھی. اور اس کو بلکہ اگر یہ غور سے پڑھیں قانون کو, تو جو قانون ادھر پیش ہوا تھا آپ کے پارلیمنٹری کمیٹی میں, جب وہ پارلیمنٹ نے جوائنٹ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے, تو اس میں کچھ تبدیلیاں بھی ہیں. اگر یہ پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ امپروومنٹ کی گئی تھی قانون میں. وہ جو قانون پاس ہوا ہے وہ اس کے بعد اس میں امینڈمنٹ باقاعدہ موو کی تھی اسی دن جس دن جوائنٹ پارلیمنٹ تھا, اور وہ اس کو بل کو تبدیل کر کے تھوڑا سا اس میں مزید جو ریموو, اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا مہینے کے اندر انشاءاللہ. صحیح ہے, لیکن اس میں ایک اور مسئلہ مگر یہ ہے, اور یہ صاحب ایک پاکستان میں تاثر یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک چیز اوپر چلی جائے, یعنی پیٹرول تو چلے نیچے آ جاتا ہے, لیکن پیٹرول کی وجہ سے جو چیزیں مہنگی ہوں گی وہ واپس نیچے نہیں آئیں گی. اور ظاہر ہے اس میں پھر جو حکومتوں نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے وہ حکومتیں بھی کنٹرول نہیں کرتی, پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی کام نہیں کرتی, تو وہ جو ایک بار امپیکٹ آ جاتا ہے مہنگائی کا وہ پوری طرح سے واپس نہیں آتا. اور یہ صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ پیٹرول کی وجہ سے کموڈٹی کی چیزیں بڑھتی ہیں یا پیٹرول یا انٹرنیشنل چیزوں کا افیکٹ ہوتا ہے. جو چیزیں لوکل پروڈیوس ہوتی ہیں اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. صرف آپ ایک میں موازنہ کر لیں, علی ظفر صاحب اپنے کسی بندے کو بھیج کے کسی ڈپٹی کمشنر کو کہیں کہ مانگا منڈی میں جو کسان کے کھیت سے ٹماٹر ہے وہ اگر 5 روپے کا ہے تو اتنا ہی ٹماٹر جو ہے وہ ڈیفنس کے اندر 52 روپے کا یا 55 روپے کا ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بیچ میں کون آتا ہے کہ جو اس کو 55 روپے پہ لے کے جاتا ہے؟ منڈی کے اندر جو ٹماٹر بکتا ہے یا منڈی کے اندر جو سیب بکتا ہے, جو آلو بکتا ہے, یہ سب بکتا ہے, وہ منڈی سے آتے آتے جب گلبرگ میں یا سمن آباد میں یا باقی جگہ پہ وہاں سے مہنگا کیوں ہو جاتا ہے, اور اتنا زیادہ مہنگا کیوں ہو جاتا ہے؟ افیکٹونیس نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے, مڈل مین کا ہے. اور اس کو حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر حکومت کے ساتھ رہا ہے.
اس لیے کہ میرا باپ ہمیں کہا کرتا تھا کہ 1 روپے میں ہم اتنا 2 من چاول لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. پھر میرا بڑا بھائی کہتا تھا، پھر میں کہتا تھا. یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہوا کہ ایک ریگولر ہر حکومت کے اندر یہ میکنزم تباہ ہوا ہے. اور یہ میکنزم تباہ ہوا ہے 1970s کے بعد، جب یہ پرائس کنٹرول کمیٹیز ختم ہوئی ہیں. آپ دیکھیں سٹیبلٹی تھی 1947 سے لے کے 1970 تک. آپ کو پیٹرن ملے گا سٹیبلٹی کا. ایک ایڈمنسٹریشن، ایک سسٹم تھا بنا ہوا تھا جو گورا بنا گیا ہوا تھا، تباہ کیا ہے، مل کے تباہ کیا. میں آج حیران ہوتا ہوں کہ 20 بلین ڈیٹ تھا ضیاء الحق جب چھوڑ کے گیا ہے، 20.5 بلین ڈیٹ، انٹرنیشنل ڈیٹ. لاڈلے آنے شروع ہوئے 2018 میں 93 ارب ڈالر ڈیٹ ہوا، ٹھیک ہے. اب 23 ارب ڈالر جو ہے انہوں نے اضافہ کیا اس کے اندر. جی یہ بالکل غلط ہے کہ ہم نے ڈیٹ نے پاکستان کو جس وقت آج سے 3 سال پہلے، اور آج بھی میں عمران خان کا بنی دماغ نہیں دیتا، 23 سالوں نے کہا ہم ڈیٹ نہیں لیں گے، لیکن پاکستان کو جس گندے گڑے کے اندر پھینکا ہے اس قرضے کے. آپ سوچیں کہ دنیا میں کوئی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں جو قرضہ دے رہا ہو اور اس سے قرضہ لینے والا نہ ہو. ہم نے نہ لیا، ہم نے G20 سے لیا، ہم نے OI سے لیا، ہم نے پیرس کلب سے لیا، ہم نے ایک جگہ سے لیا دوسرے کو دیا. 17 ارب ڈالر کے تو آپ نے سکوک بیچے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، اور یورو کے بانڈ بیچے ہوئے ہیں. یہ کس نے بیچے اور کیوں بیچے؟ اور اس کے بعد مطلب مجھے یہ بتائیے، آپ چلو باقی چھوڑ دو، 93 ارب ڈالر میں آپ